بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل إلى آخر ما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت بھی عطا فرمائی ہے اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم بھی عطا فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ایسی باتیں بتائی ہیں جو قیامت تک پیش آنے والی ہیں، آئندہ زمانے میں آنے والی باتوں کو آپ علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کا ثبوت ہے۔ بعض باتیں ایسی تھیں کہ اس زمانے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ ہو بھی سکتا ہے، آپ نے فرمایا اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا اور آئندہ ہماری نسلیں اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہیں گی، اور آئندہ آنے والی باتوں کا ذکر آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تاکہ ہم لوگ فتنوں سے محفوظ رہیں، ہمیں فتنوں کی پہچان ہو، ہمیں معلوم ہو کہ قیامت کے قریب کیسے کیسے لوگ اٹھیں گے، تاکہ ہم ان فتنوں سے الگ رہیں، اپنا ایمان بچا سکیں، اپنی نسلوں کا ایمان بچا سکیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بہت ساری باتیں بتائیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرما رہے تھے ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، اور جہالت غالب آ جائے گی، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، اور زنا بہت ہوگا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، اور شراب بہت پی جائے گی، وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، اور مرد کم رہ جائیں گے، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، اور عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، حتى يكون ل50 امرأة القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک سربراہ ہوگا۔ یہاں آپ علیہ السلام نے علم اٹھائے جانے اور جہالت کے غالب آنے کا ذکر فرمایا، اس کے بارے میں کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ وہ بڑا خیر کا زمانہ تھا، برائی کا تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، کبھی ہزاروں میں سے کبھی کوئی کسی کی زندگی میں چھوٹی موٹی غلطی آ گئی تو آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، یہ اس دور میں سمجھ آنے والی بات نہیں تھی، اور آج کل کے حالات و واقعات اسی طرح کے ہیں، اور نہ جانے قیامت کے قریب کیا کچھ ہوگا۔ اور فرمایا کہ شراب بہت زیادہ پی جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ شراب بہت پئیں گے اور شراب پئیں گے، لیکن شراب کا نام کوئی اور رکھ کر پئیں گے، نام بدل کر۔ اور آج شراب پینے والے وہ نہ جانے کس کس نام سے اس کو پکارتے ہیں، وہ یہ لفظ تو بولتے ہی نہیں ہیں، نام بدل کر۔ لیکن ظاہر ہے نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، شریعت حقیقت کو دیکھ کے فیصلے کرتی ہے۔ ایک بوتل میں شراب ڈالیں اور اوپر شراب لکھ دیں، اور دوسری میں شراب ڈالیں اور اس کے اوپر شہد لکھ دیں، تو لکھنے سے شراب نے شہد نہیں بن جانا، اور اس کو پینے والا بھی اسی طرح لانتی ہے جس طرح اس کو پینے والا، کیونکہ چیز ایک ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اس کے لوگ نام مختلف رکھیں گے، تو اس دور میں بہت سارے مختلف نام سے شراب کو پکارا جاتا ہے، اور اسی مختلف ناموں سے لی اور دی جاتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو ایک وقت آئے گا دینی معاملات میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اسی لیے تو زنا عام، اسی لیے تو شراب عام۔ اگر پوچھنے والے ہوں، حکمرانوں کا کام ہے نا یہ، اگر وہ سختی کرنے والے ہوں تو یہ چیزیں کیسے عام ہو سکتی ہیں؟ لہذا موجودہ سیاسی حالات جو پوری امت مسلمہ کے ہیں، تو ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حکمرانوں کے دل سے بھی دین کی عظمت نکل جائے گی، اور وہ صرف دنیا اور معیشت پہ توجہ دیں گے، وہ اللہ کے حکموں سے توجہ ہٹا لیں گے، چاہے اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہوتی رہے، انہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ۔ اس کی بہت زیادہ تشریحات ہیں بڑی تفصیل سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یا تو مردوں کی پیدائش ہی کم ہو جائے گی، بیٹیاں زیادہ ہوں گی، بیٹے تھوڑے ہوں گے۔ لیکن بہت سارے حضرات دوسری احادیث کو دیکھ کر، ملاحم کے عنوان سے احادیث ہیں کہ جن میں جنگوں کا ذکر ہے، ان کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ یہ جو مردوں کی تعداد کم ہوگی، یہ جنگوں کے نتیجے میں ہوگی، مسلسل جنگیں ہوں گی۔ ظاہر مرد ہی جنگ لڑتے ہیں مسلمانوں میں، تو مرد زیادہ تر جنگوں میں دنیا سے چلے جائیں گے اور عورتیں رہ جائیں گی۔ فرمایا حالت یہ ہو جائے گی 50 عورتوں کا نظام چلانے والا ایک مرد ہوگا، یہاں تک بھی حالات پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے حالات سے حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے جھوٹے لوگ بہت ہو جائیں گے، جھوٹے لوگ بہت ہو جائیں گے، اور فرمایا ان سے بچ کے رہنا، بچ کے رہنا۔ جھوٹے لوگ قیامت کے دن دیکھیں، ایک تو میڈیا پہ آنے والے بڑی تعداد، سارے نہیں، بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے کا فن جانتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ ان کو لفافے ملتے ہیں، اسی بنیاد پہ ان کا سرکٹ چلتا ہے، اور کیمرے کی صفائی اس طرح کہ ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا دیا۔ اور یہ موجودہ جو سوشل میڈیا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں اب سب کچھ ہے۔
کوئی ویڈیو کہیں کی پکڑو اور اس کو کاٹ واٹ کے بنا کے کچھ اور بنا دو۔ چنیوٹ میں مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے اکثر حضرات بزرگ جانتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا ختم نبوت کا کام کیا، بڑے بہترین سنت پہ عمل کرنے والے بزرگ تھے۔ 2-4 الیکشن پہلے کی بات ہے، کسی سیاسی پارٹی نے مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ کی تصویر پرنٹ کروا کے بڑے سائن بورڈ پہ لگوا دی، اور اس تصویر میں حضرت چنیوٹی رحمہ اللہ چائے پی رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں پکڑے، کھبے ہاتھ میں۔ اب ہر گزرنے والا سوچتا ہے یار یہ عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ، بزرگ بھی ہیں، اور تصویر کے مطابق دائیں ہاتھ سلامت بھی ہے، اور چائے کس سے پی رہے ہیں؟ بائیں ہاتھ سے۔ لوگوں نے مولانا الیاس چنیوٹی جو سابق ایم پی ہیں، ان کے بیٹے، ان سے کہا تو انہوں نے ریکارڈ میں سے وہ تصویر دکھائی، اور اس میں چائے دائیں ہاتھ میں، بس صرف ایک آپشن ہوتا ہے تصویر کو ایسے کرنے والا، ایک ٹچ کریں تو سیدھی سی الٹی ہو جائے گی، اور نہ جانے کتنے لوگ کیا کچھ سوچتے رہے ہوں گے کہ یار یہ کیسے مولانا صاحب ہے۔ اسی طرح ایک اور معروف عالم دین، ان کی 1.5 سال پہلے تصویر دیکھی، عالم دین ہیں اور کسی جہاز میں بزنس کلاس کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اور شراب کی بوتل ساتھ ہے، بوتل بھی پڑی ہے، آدھا گلاس شراب بھی پڑی ہے۔ بڑا اس پہ یہ دیکھو جی مولویوں کے کام، یہ دیکھو جی، یہ دیکھو جی، ہمیں تو ویسے ہی تسلی تھی کہ وہ ایسے ہیں ہی نہیں، لیکن جب تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی تو چند باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی مشروب کی تصویر دیکھ کے بندہ اس کو جلدی سے شراب تو نہیں کہہ سکتا، ہر رنگ میں مشروبات بھی تو ملتے ہیں، جوسز۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایڈٹ کر کے سب کچھ بنایا جا سکتا ہے، کہیں سے بوتل اٹھائی یہاں لگا دیں، آپ لگے گا یہی لے کے بیٹھے ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جھوٹ ہوتا ہے، مولانا صاحب نے موبائل کان سے لگایا ہوا، کال کر رہے ہیں اس دوران۔ اب ظاہر ہے کہ 2 چیزیں جمع ہو گئی، ایک تو یہ کہ دوران سفر شراب پی رہے ہیں، اور دوران سفر کال کر رہے ہیں، یہ 2 باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جہاز جب رن وے پہ یا اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہے، اس وقت پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، عملے کی ایک ہی فکر ہوتی ہے مسافر پورے ہوں، سیٹوں پہ بیٹھیں، سیٹ بیلٹ باندھیں، ہم کپتان کو اوکے کی رپورٹ دیں۔ اور جنہوں نے سفر کیا وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں مسافروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ان کو بٹھا کے سیٹ بیلٹ وغیرہ بندھوا کے ضروری ہدایات دے کے جہاز روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی 50,000 45 48 ہزار فٹ کی بلندی پہ پہنچ کے 20 منٹ آدھا گھنٹہ سفر کر کے پھر پانی وغیرہ پہلی دفعہ آتا ہے، اور اتنی بلندی پہ کوئی کال کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ زمین پہ ہے جہاز، اور زمین پہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو بہرحال ایڈٹ کرنے والے کچھ بھی کر لیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بڑے جھوٹے آئیں گے، ان سے بچنا، اور حدیث پاک میں الفاظ ہیں کذابین، کاذبین نہیں ہے، کاذب اور ہے، کذاب اور ہے۔ کاذب کا مطلب جھوٹ بولنے والا، اور کذاب کا مطلب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، چھوٹا موٹا نہیں، پورا کاریگر جھوٹ بولنے کا۔ تو ایسے لوگ آئیں گے، وہ جھوٹ یوں بولیں گے آپ یقین کر جائیں گے یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں،
میں نے کہا اسی بات پہ لفافے مل دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے ماہر قسم کے جھوٹے پیدا ہوں گے، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہنا۔ پتہ چلا کہ یہ جو دور جا رہا ہے نا، اس میں ایک نیوز سنی اور جلدی سے کسی کے بارے میں ذہن خراب کر لیا، کسی کے بارے میں کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم ہی ہو، خبر سنی اور جلدی سے اچھا وہ اتنا برا ہے۔ نہیں بھائی، اس کے ساتھ قرآن پاک کی ایک اور آیت ملائے، یہاں فرمایا قیامت کے قریب بڑے ماہر قسم کے کاریگر جھوٹے پیدا ہوں گے، اور قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو جب کوئی بدکار، کوئی جھوٹا بندہ خبر دے نا، اس کی سن کے مان نہ لینا جھوٹے کی، بدکار کی، فتبینوا، پوری تسلی اپنی خود کرو، کیا جیسے یہ کہہ رہے واقعی اسی طرح ہے؟ اور جیسے ہی تھوڑی تسلی کرنے لگیں گے، تھوڑا اپنی عقل سے کام لیں گے تو بات کچھ اور نکل آئے گی۔ اور ویسے بھی اصول ہے کہ ایک آدمی کی بات سن کے دوسرے کے خلاف ذہن بنانا گناہ ہے، ایک کی سنی دوسرے کے خلاف ہو گیا۔ آپ اپنا مائنڈ تب بنائیں کوئی بھی جب آپ نے دونوں کی سنی ہے اور دونوں کی پوری سنی ہے، دونوں کی پوری بات سننے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں یہ بندہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ دو آدمیوں کی لڑائی ہوتی ہے، ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے ایسے، ہم کہتے ہیں وہ اتنا برا آدمی ہے۔ جب اس کو بلا کے پوچھتے ہیں پتہ چلتا ہے اس سے برا یہ ہے، اس سے زیادہ یہ برا ہے، اور جو بھی بتا رہا ہوتا ہے وہ اپنی سائیڈ بچا کے بتاتا ہے نا، یہ نہیں کہتا کہ اس نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، پھر میں نے بھی یہ غلط کیا نا، اپنے آپ کو ساتھ ساتھ فرشتہ ثابت کر رہے ہیں۔ 100% مظلوم اور 100% سچا میں ہوں، اور وہ 100% ظالم آدمی ہے، اس کی سنیں گے تو وہ بھی اسی طرح کرے گا۔ تو ایک آدمی کی بات سن کے ذہن بنانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، آئے اس کا منہ بنا ہوا ہے، بھی آپ کو کیا ہوا، اس نے یہ کہہ دیا، یہ کر دیا، یہ کہہ دیا، یہ کر دیا، اچھا لال پیلے ہو گئے، منہ بنا لیا، کیسی بے وقوفی کی بات ہے۔ دونوں کی سنو، اور یقین کریں 2-4 دفعہ ایسے ہونا کہ اس کی بھی سنیں، اس کی بھی، دونوں کی سنیں، اور پاس سامنے بٹھا کے تو تیسری چوتھی دفعہ شکایت کرنے چھوڑ دیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا دال نہیں گلتی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی خوبصورت تعلیمات دی ہیں۔ ایک کی بات سن کے دوسرے کے خلاف ہو جانا ویسے ہی غلط بات ہے، لیکن یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب بہت بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے، فرمایا کہ ان سے بچ کے رہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ شروع سے آخر تک درس حدیث میں ہم کیا بحث کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحابہ نے یہ پوچھا، حضور نے یہ فرمایا، اور بیٹھے بھی اسی کام کے لیے، نہ کوئی میں اپنی سناتا ہوں نہ آپ کی سنتا ہوں، خالصتاً حضور کی باتوں کے لیے۔ سبحان اللہ، وہ بھی اس دور میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے اور گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک دیہاتی شخص آیا، اس نے عرض کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتوں کو ضائع کیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ امانتوں کو ضائع، کیسی امانتیں؟ دیکھیں، ایک ملک ہے، اس کا حکمران، اس کے پاس پورا ملک امانت ہے۔ ایک محکمے کا سربراہ ہے، اس کے پاس پورا محکمہ امانت ہے۔ ایک اس محکمے کے کسی ایک یونٹ کا سربراہ ہے تو اس کے پاس وہ محکمے کے اتنا حصہ امانت ہے۔ اگر ایک آدمی جج ہے تو اس کے پاس قانون امانت ہے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ کسی آدمی کے پاس کوئی اور اضافی اختیارات ہیں تو وہ بھی امانت سمجھ کے اللہ سے ڈر کے یوں استعمال کرے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ امانت کا ضائع کرنا یہ ہے کہ کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہوا شخص لاپرواہی کرے اور مرضی کرے، کرپشن کرے، قانون کی خلاف ورزی کرے، اصول سے ہٹ کے فیصلے کرے اور ذاتی ترجیحات کی بنیاد پہ کسی کی حمایت کرے اور کسی کی مخالفت کرنا شروع کر دے، کسی کا فریق بن جائے۔ اور اس کے علاوہ مسجد کا معاملہ، مدارس کا معاملہ، سکولوں کا، کالجز کا، تعلیمی اداروں کا، تجارتی مراکز کا، جو جہاں بیٹھا ہے دیانت سے کام کرے۔ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب دیکھو گے امانت کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ کسی ایک آدھ امانت اور ایک آدھ فرد کی بات نہیں کہ وہ ضائع کرے گا۔ قیامت تب آئے گی جب سارے ایک جیسے ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ ٹھیک رہیں گے اللہ پاک کی مہربانی سے تاکہ دین کی بات زندہ رہے، لیکن قیامت سے پہلے آپ نے فرمایا کہ حالات ایسے ہوں گے کہ امانتوں کو ضائع کیا جائے گا۔ فرمایا ایک صورت امانتوں کو ضائع کرنے کی یہ بھی ہے کہ کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے۔ کوئی بندہ اس منصب کے اہل ہے ہی نہیں، اہلیت ہی نہیں اس میں، آپ وہ اس کے سپرد کر دیں۔ ظاہر ہے نااہل کے سپرد جو بھی کام ہوگا تو وہ کام ضرور ناکام ہو کے رہے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا جب یہ عام ہو جائے کہ لوگ نااہلوں کے سپرد معاملات کرنے لگیں اور امانتوں کو ضائع کرنے لگیں، بس یہی دور ہے کہ اسی دور میں قیامت آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكثر المال، فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نہ تو پیداوار اتنی تھی اور نہ درہم دینار اتنے تھے۔ آج پیسہ، نوٹ، کرنسی بہت زیادہ ہے اور پیداوار بھی بہت زیادہ ہر چیز کی۔ اگر پہلے کسی دور میں ایک ایکڑ میں سے 5-6 بوریاں نکلتی تھیں، اب اسی میں سے اس سے کئی گنا زیادہ نکلتی ہیں، پیداوار بھی زیادہ، اور پیداوار کو خریدنے کے لیے مال بھی زیادہ۔ نہ جانے کس کے ذریعے سے آ رہا ہے، عجیب عجیب سنتے ہیں فلاں طریقے سے پیسے کما رہے ہیں، ارننگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ اس طرح کے ذرائع پہلے نہیں تھے، اب پیسہ بہنے لگا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مال بہت زیادہ نہ ہو جائے، یہاں تک کہ مال بہنے لگے گا، یعنی سنبھالا نہیں جائے گا لوگوں سے، اور جدھر جدھر پیسہ آیا ہوا ہے ان سے واقعی نہیں سنبھالا جاتا، تو اس حد تک مال بڑھے گا۔ اس زمانے میں کوئی درہم دینار کسی کے پاس ہوتا اور بڑی غربتوں اور فاقوں میں وقت گزرتا تھا، اور یہ آج سے 30-50 سال پہلے بھی یہاں کچھ نہیں تھا، یہ حالات نہیں تھے۔ لیکن اب مال کا بہت زیادہ بڑھ جانا یہ وہ بات ہے کہ اس کا بھی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا۔
جب قیامت کے مزید قریب ہوں گے، حضرت مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا، تو اس زمانے میں بھی مال عام ہوگا، اور اس زمانے میں اتنا زیادہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ حضرت مہدی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حالات ہوں گے کہ وہ لوگوں کو سونے چاندی کی لپیں بھر بھر کے دے گا، اور گن کے نہیں، بغیر گنے اٹھا اٹھا کے دے گا، لے جاؤ۔ اس دور میں فرمایا کہ ایک آدمی مٹھی بھر کے سونے کی نکلے گا کہ یہ زکوٰۃ ہے، میں کسی کو دے دوں، لوگوں سے پوچھتا پھرے گا آپ زکوٰۃ کی مستحق ہیں تو یہ زکوٰۃ لے لو، ہر بندہ کہے گا نہیں میرے پاس مال خود بہت ہے، مجھے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کی زمین پر کھیتی باڑی اور نہریں نہ جاری ہو جائیں، جب تک عرب کی زمین پر کھیتی باڑی اور نہریں جاری نہ ہو جائیں۔ اب عربوں میں یہ چیز بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ کسی دور میں کتابوں میں پڑھتے تھے کہ مکہ میں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہوتا، اب مکہ مکرمہ میں بڑے خوبصورت درخت لگ گئے، گھاس لگ گئے، چھوٹے بڑے 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 درخت۔ مدینہ طیبہ میں بھی بڑے درخت لگا دیے، پہلے نہیں ایسے ہوتا تھا، ماشاءاللہ بہت زیادہ۔ ایک روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ عرب کے پہاڑ سرسبز ہو جائیں گے، وہ پہاڑ سبز نہیں ہیں، وہ بالکل پتھر ہیں خالی بس، لیکن فرمایا سرسبز ہو جائیں گے۔ یہ چند سالوں سے وقتاً فوقتاً ایسے نظارے مل رہے ہیں کہ وہاں پہاڑ کو دیکھیں دور سے بھی نظر آتا ہے کہ اب اس پہ سبزہ اگ رہا ہے۔ یہ اس دفعہ وہ ہوٹل کے اوپر چھت پہ کھڑے تھے تو اس کو میں نے دکھایا، میں نے کہا یہ دیکھو سامنے پہاڑ ہیں اور ان پہ سبزہ اگ رہا ہے۔ وہ دور سے ہے پہاڑ لیکن سبزہ نظر آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی علامات بتائی۔ ہمارے پاکستان میں ادھر شمالی علاقہ جات میں جتنے پہاڑ ہیں ماشاءاللہ وہ جنگلات والے سرسبز و شاداب ہیں، تو لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، کوئی درخت نہیں، کوئی گھاس نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا پہاڑوں میں، لیکن اب بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی سرزمین میں کھیتی باڑی اور عرب کی سرزمین میں نہریں نہ جاری ہو جائیں۔ تو اس میں کچھ وقت باقی ہوگا، نہریں بظاہر جاری ہونے کا ذکر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان خلیفہ، آخری دور میں ایک خلیفہ آئیں گے حضرت مہدی، یقسم المال ولا یعد، فرمایا وہ مال لوگوں میں تقسیم کرے گا اور گنے گا نہیں، بغیر گنے دیا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الفرات ان یحصر عن کنز من ذہب، فرمایا جو دریائے فرات ہے ایک زمانہ آئے گا کہ دریائے فرات کا پانی خشک ہوگا، پھر لوگ دیکھیں گے کہ نیچے تو بہت زیادہ سونا ہے، دریائے فرات کے نیچے جیسے سونے کا پہاڑ ہوتا ہے، بہت بڑا سونا۔ دوسری روایات میں ہے کہ بہت سارے لوگ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے آئیں گے اور اس پہ ان کی جنگیں ہوں گی، بہت زیادہ مارے جائیں گے۔ اس حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا فمن حضر فلا یأخذ منہ شیئا، تم میں سے جو اس موقع پہ موجود ہو وہ سونا لینے کے چکر میں مت پڑے، نہیں لینا، منع۔ اس میں ہماری جان بھی محفوظ رہی، فتنے سے بھی بچ گئے، اور
اور نہ جانے کیسے کیسے مسائل آ سکتے تھے، اللہ نے سب سے بچا لیا۔ حضور نے فرمایا وہ سونا لینے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگلی حدیث پاک میں کہ دریائے فرات خشک ہوگا یا اپنا رستہ بدلے گا، اور جہاں سے پہلے گزرتا تھا یہاں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور فرمایا کہ لوگ اس پہ لڑیں گے حاصل کرنے کے لیے، ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ 99% لوگ جو سونا لینے آئیں گے وہ قتل ہو جائیں گے۔ اور اس سب کچھ کو دیکھ کے کہ اتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، پھر بھی آنے والا کہے گا کہ ہو سکتا ہے، حدیث میں تھا نا کہ 100 میں سے کتنے قتل ہوں گے، ہر کہے گا یار ہو سکتا ہے وہ 100 میں ہوں، یہ سوچ کے آئے گا، اور آگے یہی کچھ ہوگا۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی وہ وقت دیکھے تو وہ سونا لینے نہ جائے۔ پھر فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ زمین میں سے سونا یوں ظاہر ہوگا جیسے ستون ہوتے ہیں، ستونوں جیسا سونا زمین سے نکلے گا۔ فرمایا اس وقت اتنا مال عام ہو جائے گا، بظاہر یوں لگ رہا ہے غالباً کہ یہ حضرت مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہو جائے، حدیث میں وضاحت نہیں، آثار اور قرائن سے دیکھ کے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا سونے کے ستون زمین سے ظاہر ہوں گے، مال عام ہو جائے گا، اس وقت قاتل افسوس کرے گا، ہائے اس مال کے لیے میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، اب مال اتنا پھر رہے کو پوچھنے والے نہیں، اتنا اللہ نے دے دیا کہ ہمارے نظر میں اب مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، افسوس کرے گا کہ میں نے اس مال کے لیے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اور جس نے رشتے توڑے ہوں گے وہ آئے گا، بڑا افسوس کرے گا، اوہ اس پیسے کے لیے میں اپنی ماں سے لڑا کرتا تھا، اس پیسے کے لیے اپنے باپ سے کی نافرمانی کرتا رہا، اس پیسے کے لیے ہم بھائیوں میں پھوٹ پڑ گئے، اب اتنا زیادہ پیسہ ہے، پیسہ تو بڑا آ گیا پر ماں تو نہیں ملے گی، پیسہ تو بڑا آ گیا بھائی کہاں سے آئیں گے، باپ کا شفقت والا سایہ یہ اب تو نہیں ملے گا۔ تو جس نے رشتے توڑے ہیں وہ اس پہ افسوس کرے گا کہ میں نے اس کی وجہ سے رشتے توڑے تھے۔ حدیث پاک میں ہے چور آئے گا، افسوس کرے گا، اوئے میں کیسی غلطی کی، وہ اس وقت میں نے چوری کی تھی اور میرا ہاتھ کٹ گیا تھا، وہ اس پیسے کے لیے میں نے ہاتھ کٹوا لیے، کتنے افسوس کی بات ہے، میں اللہ کی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہوا ہوں اس پیسے کے لیے جس کی آج کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر حدیث پاک میں کہ جو لوگ آئیں گے اتنا زیادہ سونا ہوگا اور اس سے پہلے مال اتنا ان کے پاس ہوگا، آئیں گے دیکھیں گے اور چھوڑ کے چلے جائیں گے، قبول ہی نہیں کریں گے، یہ وقت بھی آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ایک وقت قیامت سے پہلے ایسا بھی آئے گا کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا، اتنے فتنے کا دور ہوگا، وہ قبر پہ لپٹ جائے گا، لیٹ جائے گا اور حسرت کرے گا، ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں قبر میں ہوتا
نہ میں زندہ ہوتا نہ یہ فتنے دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک حجاز کی سرزمین سے آگ نہ نکلے، ایسی آگ کہ جو بصرہ شہر میں اونٹوں کی گردنوں کو رات کے وقت روشن کر دے گی۔ پر میں اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک ایسی آگ نہ نکل آئے جو بصرہ شہر حجاز سے آگ نکلے گی۔ حجاز کہتے ہیں مکہ مدینہ اور اس کے قریب قریب کا علاقہ، یہاں سے نکلے گی اور سینکڑوں کلومیٹر دور شہر جو ہوگا اس آگ کی روشنی سے وہ شہر میں اونٹوں کی گردنیں واضح نظر آئیں گی، گزرتے قافلے واضح طور پر محسوس ہوں گے، اتنی بڑی آگ نکلے گی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامات میں سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ ایک آگ ظاہر ہوگی زمین سے جو مشرقی علاقے سے نکلے گی اور مغرب کی طرف چل پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ بہت بڑی آگ جب مشرق سے مغرب کو آ رہی ہے تو لوگ کھڑے تو نہیں رہیں گے، لوگ بھی مشرق سے مغرب اس آگ کے آگے آگے چلتے دوڑتے ہوئے مغربی علاقے میں جمع ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ قریب نہیں ہو جائے گا، جب تک زمانہ کمپریس نہیں ہو جائے گا۔ کمپریس کیا ہوتا ہے؟ اتنی بڑی چیز کو اتنا سا کر دینا۔ تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہیں ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہونے کا مطلب آپ علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، فَتَكُونُ السَّنَةَ كَالشَّهْرِ، یہ حال ہو جائے گا سال یوں گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، مہینہ یوں گزرے گا جیسے 7 دن ہفتہ گزرتا ہے، وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، ہفتہ یوں گزرے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور پورا دن یوں گزرے گا جیسے ایک گھڑی، ایسے تھوڑی دیر میں یوں لگے گا کہ دن گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا دن گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا مہینہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا سال گزر گیا۔ آج یہ ہماری زبان پہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا یار سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا مہینہ گزر بھی گیا۔ تو یہی وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں ہے برکت کا اٹھ جانا، برکت کا۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو وقت دیا جائے، اللہ نے زندگی دی ہے تو اللہ پاک نماز کی، روزے کی، اعمال کی توفیق عطا فرمائے، تو یہ فائدہ ہے۔ لیکن وقت اللہ نے دیا ہوا ہے اور گزرنے کا پتہ ہی کو نہیں چل رہا، بے برکتی وقت میں۔ اور یہ جو موبائل ہے اس کو لے کے بیٹھ جاؤ تو بس پتہ ہی نہیں چلے گا کتنے گھنٹے گزر جائیں گے۔ ابھی یہ آغاز ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان قریب آپ کے سر پہ ایک اور نئی ٹیکنالوجی کھڑی ہے، وہ جو آئے گی وہ سب بھول جائیں گے کہ یہ کیا، ان کو پوچھنا ہی کسی نہیں موبائل نے۔ دنیا میں امن رہا تو چند سالوں میں وہ آنے والی ہے، عجیب سی دنیا، فرضی جہان وہ شروع ہو رہا ہے، میٹاورس کہتے ہیں، میٹاورس عجیب ہی چیز ہے وہ۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے مدینہ کی سیر کر لیں، وہ ایک چیز ہے وہ آپ پہن لیں، مدینہ طیبہ آئے گا سامنے،
اب چل رہے ہیں پھر رہے ہیں سڑک پہ، گزرنے والی گاڑی ایک ایک چیز گزر رہی ہے، یوں لگے گا کہ میں وہیں جا رہا ہوں، آگے یہ بندہ گزر رہا ہے، وہ آ رہا ہے، یہ مسجد آ گئی، اسی طرح لگے گا۔ میں نے مثال مدینہ کی دی ہے، دنیا میں نہ جانے کیا کچھ لوگ دیکھیں گے اپنے گھر بیٹھے ہوئے، فرضی انسان ہوں گے، فرضی، ہر آدمی کا ہم شکل فرضی انسان وہ اس میں ہوگا، اور اس میں آگے کاروبار، لین دین، دوستی، دشمنی، لڑائی، فساد، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ تو ہم چند چیزوں کو روتے ہیں، فلاں گیم ایسی ہے، فلاں چیز ایسی ہے، لوگ پاگل ہو رہے ہیں، ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے، فتنے اس سے بڑے آنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو جب یہ اگلا سٹیپ شروع ہوگا تو پھر تو کسی شے کی سمجھ ہی نہیں آئے گی ہم نے کرنا کیا ہے۔ وہ بنانے والے بنا کے بیٹھے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں سنبھالنا کیسے ہے، اس لیے دیر ہو رہی ہے، بند ہو چکا ہے سارا کچھ، اور ایک نئی دنیا باضابطہ ایک ایک جگہ خریدی جا رہی ہے۔ پاکستان کا فلاں صوبہ، اس صوبے کے اندر جی بک رہا ہے، جی آپ خرید لیں، اچھا جی اس میں سرگودا میں زمین بک رہی ہے، فرضی جہان میں سرگودا ہے، زمین بک رہی ہے، اس میں حیدرآباد ٹاؤن ہے، اس کی دکان آپ لے لیں، مکان آپ لے لیں، گلی لے لیں، پھر آگے نہ جانے اس پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، بن چکا ہے، بک رہا ہے، بڑا کچھ عجیب ہے۔ اللہ پاک فتنوں سے حفاظت فرمائیں۔ تو وہ آئیں گے تو پھر تو شاید بالکل ہی نہ سمجھ آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ بالکل ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائے۔ سال یوں گزرے گا جیسے مہینہ، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن، ایک دن ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ گزرے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی لشکر میں روانہ فرمایا۔ ہم گئے، بڑی مشقت اٹھائی، لیکن فتح اور مال غنیمت نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر دعائیں دیں۔ آپ نے فرمایا اللہم لا تکلہم الی فاضعف عنہم ولا تکلہم الی انفسہم فیعجزوا عنہا ولا تکلہم الی الناس فیستأثروا علیہم ثم وضع یدہ علی رأسی ثم قال یا ابن حوالہ اذا رأیت الخلافة قد نزلت الارض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه إلى رأسك۔ آپ علیہ السلام نے دعائیں نہیں فرمایا، ایک لشکر پہ روانہ کیا، ہم واپس آئے تو ہمارا خیال تھا کہ مالی غنیمت ملی، کوئی نہ ملی۔ آپ علیہ السلام نے ہماری ٹینشن کو سمجھ لیا، عرض اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حضور نے فرمایا یا اللہ ان کو میرے حوالے نہ کرنا، اپنے حوالے رکھنا، یا اللہ ان کو ان کے اپنے حوالے نہ کرنا، ان کو لوگوں کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ میرے ان صحابہ کو اپنے حوالے رکھنا۔ یہ حضور کی دعا ہے، اور جو اللہ کے حوالے ہو وہ خراب ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر یہ صحابی عبداللہ ابن حوالہ نام ہے، فرماتے ہیں حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اے عبداللہ ابن حوالہ، جب دیکھو نا کہ ارض مقدسہ میں خلافت قائم ہو چکی ہے، ارض مقدسہ کون سی؟ فلسطین۔ جب دیکھو کہ وہاں مجاہدین کی حکومت آ گئی ہے، جب دیکھو وہاں خلافت قائم ہو چکی ہے، تو پھر قیامت آخری مرحلے میں، وہ آخری قسط ہوتی ہے نا، وہ شروع ہو جائے گی۔ کیسے؟ فرمایا فقط دنت الزلازل، پھر زلزلے شروع ہوں گے،
اور بڑے بڑے زلزلوں اور تباہیوں کا ذکر ہے حدیث پاک میں۔ فرمایا زلزلے شروع ہوں گے اور بڑی بڑی فتنے اور مصیبتیں آئیں گی، بہت بڑے بڑے معاملات سامنے آنے لگیں گے۔ فرمایا اس وقت قیامت، جب یہ زلزلے اور یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی، اس وقت قیامت انتہائی قریب آ چکی ہوگی، انتہائی قریب آ چکی ہوگی۔ تو اللہ جانتا ہے کہ موجودہ جنگ کا کیا رخ ہوگا، لیکن الحمدللہ الحمدللہ فلسطین کی یہ موجودہ جنگ، اگرچہ غزہ میں عام شہریوں کا بڑا نقصان ہوا، لیکن چند باتیں بڑی حوصلہ افزا ہیں۔ ایک تو یہ کہ نقصان ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، خصوصاً جس کا نقصان ہے وہ اس پہ راضی ہے، وہ اللہ کے ساتھ سودا کر چکے۔ وہ ایک مولانا صاحب آئے تھے نا 2 ہفتے پہلے غالباً، وہ فرما رہے تھے کہ سعودی عرب میں ایک عورت کا بیٹا ہوا اور پتہ نہیں کتنے 11، ڈاکٹر نے کہا اتنے، تو وہ غصے میں آ کے کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ، آپ کو پتہ نہیں مسجد اقصیٰ کو بیٹوں کی ضرورت ہے؟ ہماری سوچ اور ہے، ان کی کوئی اور سوچ ہے۔ وہ خوشی سے یہ سب قربان کر رہے ہیں، خوشی سے۔ آج سن رہے تھے کہ ایک بیٹی شہید ہو گئی، کسی کا بیٹا شہید ہوا، تو انہوں نے شہادتوں کے بعد بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی شہید بیٹی کا نکاح آپ کے شہید بیٹے سے کرتا ہوں۔ وہ تو شادیاں کر رہے ہیں شہادتوں کے بعد۔ آپ نے اکثر نے ویڈیو دیکھی ہوگی، گھر کے کافی سارے افراد شہید ہوئے تو وہ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ پاگل نہیں ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہم پاگل ہیں، وہ سمجھ گئے بات کو۔ اللہ کے نام پہ جتنا لگے گا نا، اتنا اسلام کو بہار ملے گی انشاءاللہ، اتنا اسلام غالب آئے گا۔ صحابہ نے قربانیاں دی ہیں تو ملا ہے نا سارا کچھ، تو آج پھر قربانی لگنی ہے اور کچھ نہیں ہونا، تو وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور اسرائیل اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے، اور پوری دنیا کو نظر آ چکا ہے کہ اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکے گا مجاہدین کا۔ اور آئے دن حماس والے بہتر سے بہتر، منظم سے منظم کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ان کی ساری ٹیکنالوجی، ان کی ساری مہارتیں خاک ہو چکی ہیں اسرائیلیوں کی، اور مجاہدین جب چاہ رہے ہیں، جس انداز میں چاہ رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ یہ جنگ تھوڑا آگے چل کے اسرائیل کا خاتمہ اور فلسطین ارض مقدسہ میں خلافت کے قیام کا سبب بنے گی۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ اس دوران کیا کیا کروٹیں آئیں گی، لیکن حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہ بیت المقدس کی فتح پہ ہی ختم ہوگا جا کے۔ اس دوران میں نے کہا بڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ ابو سفیان گئے تھے روم کے علاقے میں، اسی شام کے علاقے میں آئے تھے ابو سفیان، یہی فلسطین کا علاقہ بیت المقدس۔ یہ تجارت کے لیے بیت المقدس آئے، یہ سارا اس وقت شام کہلاتا تھا فلسطین سمیت۔ اور ادھر سے روم کا بادشاہ ایک منت مان رکھی تھی، اس کی منت پوری ہوئی، وہ روم سے پیدل چلا، پیدل سفر کر کے بیت المقدس میں حاضر ہوا۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قاصد دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کا خط لے کے روم کے بادشاہ کے پاس آ گئے۔ اللہ پاک کا نظام دیکھیں، مدینہ سے دہیہ کلبی نبی علیہ السلام کا خط لے کے آئے، روم کا بادشاہ اس فلسطین کے علاقے میں آیا ہوا ہے اپنی منت پوری کرنے، اور ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ تجارتی قافلہ لے کے آئے ہوئے تھے یہیں پہ۔ یہاں ملاقات ہوئی، بڑا پیارا اور لمبا واقعہ ہے۔ اس ملاقات کے دوران کافی سوال جواب ہوئے،
جب حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا نا بادشاہ نے، حدیث پاک میں ہے کہ صحابی فرماتے ہیں وہ اپنے وزراء اور پوری کابینہ میں بیٹھا تھا پارلیمنٹ میں، جب وہ خط پڑھا پسینے چھوٹ گئے اور ٹانگیں کانپنے لگ گئی بادشاہ کی۔ اور یہ بادشاہ تھا کون؟ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا یہ بادشاہ تھا، روم سب سے بڑی طاقت تھی، اس کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں، پسینے چھوٹ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انشاءاللہ میں وہ کسی دن بخاری شریف سے سارا پڑھ کے سناؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو، ذرا تسلی کر لیتے ہیں، یہاں کوئی حجاز کا آیا ہوا بندہ ہو نا تو اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ تو اس کوٹھی والے گئے بازار میں، پتہ کرتے کرتے پتہ چلا جی یہ حجاز کیا، یہ تو مکہ مکرمہ کے لوگ آئے ہوئے، ایک بھی نہیں ڈھیر سارے ہیں، اسی شہر کے جہاں سے حضور علیہ السلام نے دعوت کا آغاز فرمایا۔ ان کو بلایا گیا، بڑی ایک تفصیلی بات ہے، بڑی مزیدار، سنائیں گے انشاءاللہ۔ سوال جواب ہوئے، کوئی 10 کے قریب سوال جواب، ان میں سے ایک میں سنانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے تسلی کے لیے پوچھا، ابو سفیان آپ کی اور ان کی جنگ بھی ہوئی ہے کبھی نبی علیہ السلام کی؟ کہا جی بالکل، کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ کہا پھر کیا ہوتا تھا؟ کہا الحرب سجال، یہ جو جنگ ہوتی ہے نا، جنگ یہ ڈول کی طرح ہوتی ہے، کنویں میں کافی سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک آدمی ڈول نکالتا ہے، اس نے اپنا برتن بھرا تو یہ ڈول اور نے پکڑ لیا، اور نے پکڑ لیا، باری باری، پھر کچھ دیر بعد پھر ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ ڈول کی طرح کبھی ہمارے ہاتھ کبھی ان کے ہاتھ، کبھی وہ فتح پاتے ہیں کبھی ہم فتح پاتے ہیں۔ اس نے کہا کذالک الرسل تبعث، میں نے تمام انبیاء کی ہسٹری پڑھی ہے، سب نبیوں کا جنگی معاملہ یہی تھا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نبیوں کا معاملہ یہ کہ کبھی دشمن غالب اور کبھی پیغمبر غالب، یہ دونوں طرح ہو سکتا ہے، لیکن انجام کار صرف نبی ہی غالب آتے ہیں، انجام کار۔ غزوہ احد میں پریشانی دیکھی، غزوہ حنین میں پریشانی دیکھی، لیکن اوورآل ہمیشہ اللہ کے نبی ہی غالب آئے ہیں۔ تو یہ نبی تو نہیں ہے جو لڑ رہے ہیں، ظاہر ہے نہیں ہے، پکی بات ہے نہیں ہے، ہمارے جیسے لوگ ہیں، عام مسلمان ہیں، جذبہ جہاد سے سرشار ہیں، تو جنگ میں پانسے پلٹتے رہتے ہیں، سب چلتا ہے، لیکن اللہ نے چاہا کبھی بھی اللہ پاک مجاہدین کو ناکام نہیں کرے گا، یہ اسرائیل ٹوٹے گا، ختم ہوگا، یہاں خلافت قائم ہوگی، اور اس کے بعد دنیا کی آخری قسط شروع ہو جائے گی، پھر زلزلے اور پھر سارا کچھ اور جو کچھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ۔